أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء پیکر صدق و صفا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منانے کی خاص توفیق و رفیق عطا فرمائی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا ادب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا عشق اور محبت کے شجر ہمارے دلوں میں اللہ لگائے اور جب تک دم میں دم رہے ہم اہل بیت کا بھی گن گاتے رہیں, صحابہ کرام کی بھی شان بیان کرتے رہیں. حاضرین محترم, آج ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہوئے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, اور آپ تقریباً 2.5 برس مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور 2.5 برس کے بعد پھر اب آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے, آپ کا وصال مبارک ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کو مدفون کیا گیا, آپ کو دفن کیا گیا, اور اتصال اور رفاقت ایسی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال کی تھی, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہی کی تھی, اور رفاقت ایسی کہ زندگی میں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اے ابو بکر زندگی بھر تو میرے محبوب کے ساتھ رہے, تم وصال کے بعد بھی میرے محبوب کے پہلو ہی میں آرام فرما رہو گے. سبحان اللہ. تو وصال مبارک کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا گیا. آج ان کا ہم عرس منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان مبارک میں ایک منقبت پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں. تمامی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى وتصلی علیہ. سرور کونین کا فرمان ہے, شعر کو صرف سمجھنے کی کوشش کیجیے. سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے,
بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سے بات کروں، پھر آپ کو اس شعر کا پورا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کے لیے کہتے ہیں اور امداد کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کبھی میری نیکی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ان کی ایک خواہش تھی کہ کبھی ایسا ہو کہ اعمال میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں، ان سے آگے نکل جاؤں۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم صادر فرمایا، اس وقت جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت ہی تھوڑا تھا، مختصر تھا۔ اس دن جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا آج موقع ملا ہے کہ آج میں صدیق اکبر کی میں ابو بکر سے اعمال میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور پھر جب یہ حکم صحابہ کرام نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اپنے گھر گئے اور گھر میں جتنا مال تھا اس مال کا آدھا حصہ گھر پہ چھوڑ دیا اور آدھا حصہ لا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا اور بہت خوش ہیں۔ بالکل سینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشی سے بالکل پھولا جا رہا ہے کہ آج وہ ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اتنے میں پیکر صدق و صفا وہ آپ تشریف لے کر آتے ہیں اور بدن پہ ٹانٹ کا لباس ہے اور کانٹوں کو جو ہے بٹن کی جگہ پہ کانٹوں کو بٹن بنا لیا ہے، بٹن نہیں تھے، اور ایک تھوڑی سی چھوٹی سی پوٹلی لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا سامان لے کے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر مال ہے اور ادھر ان کا مال بالکل ڈھیروں لگا ہوا ہے، بہت سارا مال تھا، پورا ڈھیر لگا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہیں کہ آج میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی دلوں کے راز کو بھی جانتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس نبی کو کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے یہ جان لیا کہ عمر کی کیا منشا ہے اور صدیق اکبر کی کیا منشا ہے، عمر کیا چاہتا ہے، ابو بکر کیا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، پوچھا تو سوال کا انداز ہی بدل دیا اور یوں سوال کیا کہ اے عمر بتاؤ کتنا لے کر آیا، کتنا خرچ چھوڑ کے آیا ہو۔ فرمایا کہ ماں بقیت لأہلک یا عمر، اے عمر بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں نے حضور کا یہ سوال سنا، سوال کے انداز سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج بھی عمر ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے سوال کا انداز ہی بدل دیا کہ عمر اپنے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہو۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر بتاؤ گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے ذمہ کرم پہ چھوڑ آیا ہو۔ یا رسول اللہ، گھر میں جتنا مال تھا سارا آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا ہو، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیا ہو۔ اتنے میں تائے سدرا کے اترنے کی، ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آتی ہے اور آنے کے بعد میں یا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پوچھو میرا
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم اور آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، ہر نیکار خیر اس مقصد سے کرتے ہیں کہ وہ رب راضی ہو جائے اور اس رب کا رسول راضی ہو جائے. مگر ادھر سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ رب خود پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. یہ شان ہے حضرت محترم. تو جتنا مال تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ سارا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں اب اس شعر کو سنیے. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و سر کیا جان بھی قربان ہے. مال و سر کیا جان بھی قربان ہے. مال و سر کیا جان بھی قربان ہے. جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، اس قدر عظمت کی یہ برہان ہے. اس قدر عظمت کی یہ برہان ہے. حاضرین محترم، آج کی اس محفل کے لیے میں نے 2 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہی 2 حدیث پاک انشاءاللہ آپ کو سنا کے فی صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے گا. اور آج کے اس بزم کے لیے جو موضوع میں نے چنا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول کیسا تھا. سبحان اللہ. آپ اپنے نبی سے کس قدر محبت فرماتے تھے اور آپ کا ادب کتنا زیادہ تھا. حاضرین محترم، ادب کی بات کی جائے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر ادب کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں ان کے درمیان صلح کروانے گئے تھے. ان کے درمیان آپسی کوئی رنجش تھی، کوئی جھگڑا تھا. اس جھگڑے کو، اس رنجش کو اور جو ہے صلح میں تبدیل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف تشریف لے گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. حضور کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. اتنے میں نماز کا وقت قریب آیا تو مؤذن نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی امامت کر دیں تو میں اقامت کہہ دوں. اگر آپ لوگوں کی نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم اقامت کہو، میں لوگوں کی نماز پڑھاتا ہوں. مؤذن نے کھڑے ہو کر اقامت کہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے. اب نماز ہو رہی ہے، مصلی امامت پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پیچھے صفوں میں صحابہ کرام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. نماز کی حالت میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ صف میں کھڑے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. پیچھے سے اگر کوئی آئے تو حکم کیا ہے؟ اگر 2-4 صفیں لگی ہو تو حکم ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پیچھے جس صف میں ہمیں جگہ ملے کہ ہم وہیں پر نیت مان کے نماز شروع کر دیں گے. لیکن یہ شان ہے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ تشریف لائے
تو آپ پیچھے کی صف میں نہیں کھڑے ہوئے بلکہ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے کہ آپ مصلی امامت پر ہیں, آگے ہیں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے سب میں کھڑے ہیں. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, آج تو ہمارے یہاں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ارے بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں مسلمانوں, سنو. یہ صحابہ کرام کا عشق دیکھو, ادب دیکھو, وہ تو نماز جانتے ہی نہیں تھے کہ جس نماز میں عشق مصطفیٰ نہ ہو, جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہ آتا ہو. ان کے نزدیک تو نماز ہی نہ تھی کہ جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے, حضور کا ذکر نہ ہو اور حضور کی یاد نہ آئے, وہ نماز ہی اس کو وہ نہیں مانتے تھے. حضرت محترم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے, بالکل متوجہ ہیں, ایک دم اللہ کی طرف توجہ کر کے جو ہے آپ نماز پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں, حضور تشریف لے آئے ہیں, یہ بتانے کے لیے صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کر دیا, تالیاں بجانے شروع کر دی. جب تالیاں بجانی شروع کی تو پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھاتے رہے, آپ کو خبر نہیں ہوئی. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی بھی آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہے تو صحابہ کرام نے تالیاں زور سے بجانا شروع کر دی. جب زور سے تالیوں کی آواز گونجنے لگی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے. تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے نماز پڑھا رہے ہیں. جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے چہرے مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سامنے چہرے مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. جب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہو, اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. یہاں پر ادب دیکھیے, یہ کیا ادب تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑنا, مصلی پہ کھڑے رہنا. جب یہ حکم دیا, اشارہ کیا میرے مصطفیٰ نے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہا ہوں کہ نماز ہو رہی, لوگوں نماز ہو رہی ہے. نماز کی حالت میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کی تعریف کی اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امامت کے لیے جو اجازت عطا فرمائی, اس اجازت پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرے حبیب نے مجھے ابو بکر کو اس قابل سمجھا ہے, ابو بکر کو اس قابل سمجھا کہ وہ نماز پڑھاتا رہے. حاضرین محترم, اس کے بعد میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں ثنا اللہ کے دربار اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت چھوڑ کے آپ پیچھے سب میں آ جاتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے آگے جا کے مصلی امامت میں چلے جاتے ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے ہیں. جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں مصلی پر قائم رہنے سے منع کیا تھا, کیوں پیچھے کھڑے ہو گئے؟ ارے لوگوں دیکھو کہ ادب کیا تھا, میرے مصطفیٰ کا کیا ادب تھا جناب سیدنا صدیق اکبر کے اندر. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے کہے تھے, فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے ہو, وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہے. سبحان اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ مصطفیٰ کی نماز پڑھائے. حضرین محترم, لیکن سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے سے جب حضور آئے اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا نماز بچی یا ٹوٹ گئی یا کیا ہوا, نماز فاسد ہو گئی, نماز کام کو پہنچ گئی. حضرین محترم,
آج اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی بات کی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اگر پیچھے مڑنے کے لیے انسان کو پورا گھومنا پڑتا ہے تب جا کے پیچھے کھڑا جو شخص ہو وہ نظر آتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے حضور کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، تب بھی نماز نہ ٹوٹی۔ آپ پیچھے آ گئے، مصطفیٰ آگے چلے گئے، مصطفیٰ نے نماز پڑھا دی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس پر بھی نماز نہ ٹوٹی۔ ارے نماز مسلمانوں جب ٹوٹتی جب چہرہ قبلے سے پھر جاتا، ادھر جب چہرہ سامنے تھا تو سامنے قبلہ تھا، اور جب ابو بکر کا چہرہ قبلے سے پھر کے پیچھے گیا تو پیچھے قبلے کا بھی قبلہ کھڑا تھا۔ ارے جب چہرہ قبلے سے پھر کے کسی دوسری سمت چلا جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، لیکن اگر چہرہ قبلے سے پھر کے قبلے کی طرف چلا جائے، کعبے سے پھر کے کعبے کی طرف چلا جائے، پھر نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز مکمل کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول کرام باوقار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی، کتنی؟ 38 تعداد ہو گئی، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کرام باوقار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو علل اعلان اسلام کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم تبلیغ اعلانیہ طور پہ علل اعلان کریں، اسلام کی لوگوں کو اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پہ دیں۔ جب تک 38 مسلمان ہوئے تھے ابھی تک اعلانیہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو چھپ کے سمجھایا جاتا تھا اور لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ اس طریقے سے 38 مسلمان ہو چکے تھے، اس میں سے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل بھی ایمان لا چکی تھی، اور ہر ایک بندے کو حکم تھا کہ ابھی اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا۔ جب 38 تعداد ہو گئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت مانگی کہ رسول اللہ آپ اجازت دیں تو اعلانیہ طور پہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ابھی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے اعلانیہ طور پر دعوت و تبلیغ کی جائے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا، یا رسول اللہ نہیں اجازت دی جائے، اعلانیہ طور پہ جو ہے اسلام کا اعلان کیا جائے۔ جب بار بار آپ نے سوال کیا، بار بار اجازت طلب کی، تو رسول کرام باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اعلان کرو۔ تو مسلمان خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو گئے اور ہر ایک شخص اپنے قبیلے والے کو اسلام کی دعوت دینے لگا اور علل اعلان جو ہے دعوت دینے لگا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی تشریف آوری میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلا خطبہ دینے والا، علل اعلان اسلام کی طرف بلانے والی ذات کسی کی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، جس نے سب سے پہلے علل اعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی طرف بلایا، وہ ذات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جب یہ آواز مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، مسلمانوں کو مارنے لگے، انہیں صد و کوب کرنے لگے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں کو مارنے لگے، اور ایک بدبخت عتبہ بن ربیعہ جس کا نام ہے، بدبخت ایک کافر، وہ آتا ہے اور اپنے جوتے کو اتار کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارنا شروع کر دیتا اللہ اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ مارنے لگتا ہے۔ اور جب اتنے میں اس کا جو ہے جب اس کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ کے پیٹ پر اپنے پیر کو رکھ کر آپ کو روندنے لگتا ہے، اور اتنی زد و کوب کی جاتی ہے، اتنے زخم لگتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حاضرین محترم، جب جناب سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے والے، آپ دیکھتے نا کہ اگر لڑائی ہوتی ہے اور ایک کتنی بھی دشمنی
دشمنی ہو، لیکن ایک خاندان کے درمیان کتنی بھی دشمنی ہو، لیکن دوسرا خاندان یا دوسرا قبیلہ والا اگر آ کے اور مارنے لگے لگ جائے تو خاندانی جو حمیت ہوتی ہے اور خاندانی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت جاگ اٹھتی ہے. پھر انسان اپنے آپس کے لڑائی جھگڑے کو بھول جاتا ہے، اپنے بھائی کو گرچہ وہ پہلے دشمن تھا لیکن وہ دوسرے والے دشمن سے اسے بچانے کے لیے اس کا ساتھ دینے فوراً آ جاتا ہے. جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے قبیلے کے اس بندے کو جو ہے جان سے مار دیں گے، تو آپ کے قبیلے والے دوڑ کے آئے اور آپ کو جو ہے آپ کو مشرکین سے کافرین سے بچا لیا، اور بچانے کے بعد آپ کو کپڑے میں جو ہے رکھ کر آپ کو اپنے آپ کے گھر لے کر گئے. اور انہیں امید نہیں تھی کہ ابو بکر زندہ بچے گا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر کا انتقال ہو جائے گا. حضرت محترم گھر لاتے ہیں، آپ کے والد اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے، بار بار سوال کر رہے تھے. آخر میں آپ نے آخری پہر جا کے کلام کیا، آخری پہر میں آپ نے اپنی زبان کو حرکت دی، اور جب آپ کی زبان مبارک سے جب الفاظ نکلے، یاد رکھو مسلمانوں، وہ الفاظ جناب صدیق اکبر کے الفاظ اپنے ذات کے لیے نہیں تھے. جب شام کے وقت آپ کی زبان بولی تو زبان میں سب سے پہلا یہ جملہ تھا، بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے، بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے، بتاؤ محمد رسول اللہ کی کیا حالت ہے، وہ کس حال میں ہے. حاضرین محترم، وہ صدیق اکبر ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ فنائیت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. لوگوں نے انہیں زدو کوب کیا، انہیں مارا پیٹا، روٹ ڈالا، لیکن جب زبان سے بولتی ہے تو اپنے بارے میں نہیں پوچھتی، جب زبان پوچھتی ہے تو پوچھتی ہے بتاؤ محمد رسول اللہ کس حال میں ہے، سبحان اللہ، بتاؤ محمد رسول اللہ کس حال میں ہے. جب یہ جملہ آپ کے خاندان والوں نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ تم کو جس اپنے دوست کی بنا پر تمہیں اتنی سزائیں ملی، اتنی جو ہے چوٹ آئی، تم بولے اتنی دیر کے بعد تم نے کلام میں کیا تو تم نے اپنے اسی ساتھی کو پوچھا. حاضرین محترم، اس کے بعد میں اس قبیلے کے سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کی والدہ ام الخیر آپ اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کس حال میں ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آپ کے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو. اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن ایمان لا چکی تھی جن کا نام ام الخیر تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ام الخیر کا ام جمیل نام تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی جان آپ ام جمیل کے پاس جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں کہ محمد رسول اللہ کس حال میں ہے. آپ کی والدہ آپ کے کہنے پر ام جمیل کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے ام جمیل بتاؤ محمد بن عبداللہ، میرا بیٹا ابو بکر محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتاؤ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں اور کہاں پر ہیں. تو آپ کو بھی اسلام کو خفیہ رکھنے کا، اسلام کو چھپا رکھنے کا حکم تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے ابو بکر کو اور محمد بن عبداللہ کو میں نہیں جانتی ہوں. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے سے ملاقات کر سکتی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کے بیٹے سے میں ملاقات کر لوں. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس میرے ساتھ تشریف لائیں. آپ تشریف لاتی ہیں اور لانے کے بعد میں جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام جمیل آئی ہے، ام جمیل سے بے ساختہ انہوں نے ایک ہی سوال کیا، اے ام جمیل بتاؤ محمد رسول اللہ کس حال میں ہے، اے ام جمیل بتاؤ اللہ کے حبیب کس حال میں ہے، محمد عربی کس حال میں ہے. تو ام جمیل کہتی آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی والدہ سن رہی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی فکر نہ کرو، بتاؤ کہ میرے نبی کی کیا حالت ہے، میرے اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے، محمد رسول اللہ کس حال میں ہے اور کہاں پر ہے. حاضرین محترم، اس بات جب اصرار کیا تو ام جمیل نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے. آپ اپنی امی جان سے کہتی ہیں کہ امی جان مجھے اسی وقت اپنے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لوں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ ابو بکر نہ کچھ کھائے گا، نہ ابو بکر کچھ پیے گا. حاضرین محترم، پھر آپ ام جمیل اور ام خیر آپ کی والدہ اور ام جمیل آپ کو کندھے کا سہارا دے کر دار ارقم لے کر آتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اپنے اس عاشق ذات پر پڑتی ہے، جب پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے پر جو ہے چوٹ کے آثار ہیں، نقاہت ہے، کمزوری ہے.
اور حاضرین گرامی خد آپ جب تشریف لاتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری امی جان ہے، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، مجھے امید ہے یا رسول اللہ کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے، والدہ کے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے دعا فرما دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے، والدہ کے ایمان کے لیے دعا فرمائی۔ ادھر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو بھی مشرف پر اسلام کر دے۔ آپ وہی پر ان کی والدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہیں پر آپ مشرف پر اسلام ہو جاتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ اتنی جو ہے چھوٹے کھانے کے بعد، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد میں جب آپ کو ہوش آتا ہے تو ہوش جب آتا ہے تو زبان پہ کسی اور کا حال نہیں پوچھتے بلکہ زبان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے یار کا کیا حال ہے، محمد رسول اللہ کس حال میں ہے، میرا نبی کس حال میں ہے، میرا حبیب کس حال میں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق اور محبت اور ادب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔